الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں وقت کی قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ رب العزت بات کر رہے ہوں تو وہی کافی ہے، قسم کھا کے بات کر رہے ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک تو ویسے بھی نہیں تھا، but just to over emphasize the fact کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وقت کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے کہ ان بے شک الانسان لفی خسر، کہ جو انسان ہے وہ خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے the passage of time itself is making sure that each one of us is in total loss and there is no way out of it because Allah Ta'ala is giving a definite statement کہ گزرتا ہوا زمانہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اور آپ پرپیچول خسارے میں جاتے جا رہے ہیں۔ And that's going to be true for everybody الا اللہ، کہ آگے اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ۔ اب وہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ان کی 4 نشانیاں بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پرپیچول لاس سے بچنے کے لیے there is no way out other than کہ جو اللہ رب العزت نے کنڈیشنز لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کنڈیشنز کیا لگا رہے ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان کے بعد، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ پہلی شرط ہے اس خسارے سے بچنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی آمنو نہیں کر رہا وہ خسارے میں ہے۔ اچھا لیکن میں اور آپ آمنو تو کر چکے ہیں، تو but that's not enough, that's the first step۔ تو اس کے ساتھ اگر، کیونکہ یہ واو عاطفہ ہے، جتنی بھی کنڈیشنز لگائی ہیں سب پوری ہوں گی تو لفی الخسر بچے گا، اور اگر کوئی ایک بھی کنڈیشن رہ گئی تو پھر والعصر ان الانسان لفی خسر، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو کنڈیشنز بتائی ہیں اس کے بغیر کوئی حل ہے نہیں۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب یہ جو زندگی ہے نا، دس زندگی از لائک اے رولر کوسٹر، اوپر نیچے دائیں بائیں۔ مجھے یاد ہے فار دا فرسٹ ٹائم ایور ان مائی لائف جب میں رولر کوسٹر پہ بیٹھا، تو اس سے پہلے تو اندازہ نہیں تھا، اس سے پہلے مجھے یاد ہے وہ ایک میلہ سا لگتا ہوتا ہے جو آپ کے گھروں کے باہر وہ میک شفٹ سے جھولے لگا دیتے ہیں، تو اس میں ایک رولر کوسٹر کے نام پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بس بیچارہ گول گول گھومتا رہتا ہے، اور اس میں سزا صرف یہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نارتھ گیا ہوا تھا، تو غالباً آئی تھنک سوات کی کسی جگہ پہ، تو وہ ایسا لگا ہوا تھا تو اس پہ بیٹھ گئے۔ اب وہ پٹھان صاحب نے چلا دیا 50 روپے میں، ساری فیملی بیٹھ گئی، لو بھی وہ بیٹھ گئے، اب چل رہا ہے، معافی مانگی کہ بس کر دیں یار۔ تو اس کی سزا یہ تھی کہ وہ بند نہیں ہوتا تھا، تو وہ جب تک آپ اور آپ کی خاندان اور آپ کی نسلیں تنگ نہ آ جائیں وہ اس کو روکتا نہیں تھا۔ When I went to کراچی، تو کراچی میں جو بیریئر ٹاؤن کا وہ بڑا سا تھیم پارک ہے، for the first time in my life I sat in a roller coaster and I was like, I was not even expecting کہ کیا ہونے لگا۔ اس نے جب نا زندگی ہلا کے رکھ دی نا، تو پھر سمجھ آئی کہ رولر کوسٹر کہتے کس کو ہیں۔ and that is life، that is life، کہ ہماری زندگی میں there is just one thing that is constant and that is the inconsistency of life۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمیشہ خوشی رہے، ہو نہیں سکتا، کبھی غم نہ آئے، کبھی تنگی نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ایک چیز کانسٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ اس کا کانسٹنٹ نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہلاتے رہیں گے۔ اچھا اسی لیے صرف آمنو وعملوا الصالحات کافی نہیں ہے، آگے 2 شرطیں کیوں بتائیں؟ وہ اس رولر کوسٹر کی وجہ سے بتائیں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بائی دا وے ہم یہ بھی نہیں کر رہے، it's not like the first 2 conditions have been fulfilled and now I'm game on، میں کنڈیشنز یہ بھی پوری نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ پوری کر بھی رہا ہوں
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے رولر کوسٹر سے بچنے کے لیے 2 شرطیں اور پوری کرنی پڑیں گی، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. یہ عجیب چیز ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنی پڑے گی حق کی، جو بار بار تلقین کرتے رہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو کہ حق کیا ہے. اس کا مطلب ہے آمنو وعملوا الصالحات کرنے کے باوجود انسان کا بہک جانا ابھی بھی ممکن ہے، رستے سے ہٹ جانا، ٹرین کا پٹری سے اتر جانا وہ ابھی بھی ممکن ہے. تو وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، یہ بار بار ایک دوسرے کو تلقین کرنی پڑے گی. اور کیونکہ یہ آسان نہیں ہے تو وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کس کی؟ صبر کی، جمے رہنے کی. اس آزمائش میں سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی دعوت، حق کی تلقین، اور اس حق کی تلقین کے بعد کیونکہ گزرنا آسان نہیں ہے تو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے. ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. It's not like there is a formula that me and you can create جس میں ہماری زندگی میں یہ نہ آئے. اچھا وہ کس کی زندگی میں کیا آنا ہے، وہ that is not even that me and you can choose. کہ اللہ میری زندگی میں فائنینشیل تنگی نہ آئے اور جو مرضی آ جائے، یا اللہ میری زندگی میں بیماری نہ آئے اور جو مرضی آ جائے. بٹ ایک چیز جو گارنٹیڈ ہے کہ اللہ رب العزت is going to pick and choose between the combinations that is going to occur in me and your life in his رحمہ، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے. تو وہ جو مجھے اور آپ کو آزما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اصول بھی بتا دیا ہے کہ میں انسان کی سخت سے قوت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالوں گا. تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنا قریب ہوگا، جو جتنا اس مشن پر چل رہا ہوگا، اس پر آزمائش بھی اتنی آئے گی. تو اس سفر میں یہ بات ایکسیپٹ کرنی ہے بائی ڈیفالٹ، بائی ڈیفالٹ. اچھا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارا جو دین ہے نا، ہمارا دین، ٹاپک کیا تھا آج کا، کسی کو یاد ہے؟ فاسٹن یور سیٹ بیلٹس. سیٹ بیلٹ ایکسیڈنٹ کے بعد نہیں پہنتے. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ایکسیڈنٹ نہ ہو لیکن پھر بھی سیٹ بیلٹ پہننی ہے. وہ سیٹ بیلٹ کیا ہے؟ جسٹ ان کیس something happens تو it's a safeguard. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم نے اس پورے دین کو کیونکہ دنیا کے لینس سے دیکھ رہے ہیں، تو جس وقت پٹری سے اتر کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو اس وقت یاد آتا ہے اب کیا کریں. What is it that I can do possibly after the crisis کہ اب میں اس میں سے باہر کیسے نکلوں. ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی ٹوٹل ہو گئی ہے، اب میں اس میں سے زندہ باہر کیسے آؤں. اینڈ دیٹس لائک جس طرح سیٹ بیلٹ کا زندگی میں تصور یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو میک شیور دیٹ اگر وہ ہو رہا ہے تو اٹس دا بیسٹ پاسبل چانس فار یو ٹو سروائیو. تو اللہ رب العزت نے جو دین دیا تھا نا، وہ دین میرے اس بے لگام نفس کے گھوڑے کو وہ روکنے کے لیے تھا. اور کیونکہ آزمائش تو آنی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات کے باوجود، but when that آزمائش comes I'm in a better position to survive through it. That's why I need that in my life. تو دین اس سیٹ بیلٹ کی طرح ایکٹ کرتا ہے جو مجھے بہ جانے سے، اس رولر کوسٹر میں الٹنے سے بچاتا ہے. And one of the things that I really realized کہ وہ نا precision and technology وہ کیسے ہیلپ کرتی ہے. تو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ بہت سمپل سا جھولا تھا سوات میں، بٹ وہ گھوم کے آپ کی مت مار دیتا تھا. So I realized that in the theme park کہ every single ride was designed to perfection in terms of how much hype it's going to create. For example اس کی ایک free fall تھی. اب وہ free fall اگر unlimited ہے دل باہر آ جائے گا. So اس کی ہر رائڈ کیا تھی؟ وہ perfection کے ساتھ ٹائم تھی. It wasn't so easy کہ مزہ ہی نہ آئے، تھریل نہ ہو. And it wasn't so difficult کہ ایک دفعہ لینے کے بعد بندہ کہ آئندہ تھیم پارک نہیں آنا. تو ایک چیز کہ وہ اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ it was time to perfection. And then اس کے ساتھ وہ جو آپ کو سیکیورٹی دیتے تھے نا، that was part of the overall mechanism. وہ اتنا ٹائٹ کر دیتے تھے آپ کو کہ آپ الٹے سیدھے جو بھی ہو جاؤ نا تو actually you wouldn't have the fear of it. اس وقت وہ
اسکرین نہیں ہے تو آپ کو اسکرین پہ دکھاتا. اس کی جو سب سے مشکل رائڈ تھی, وہ جتنا دیکھنے میں ڈر لگتا تھا وہ اتنا ہی اس کا انجوائمنٹ بھی تھا. It was totally گھما کے رکھ دیتی تھی. But then I realized کہ اس نے مجھے بالکل الٹا لٹکے ہوئے بھی جو سیکیورٹی کی فیلنگ ہے نا وہ میرے ساتھ ہے ابھی تک. حالانکہ میں 1000 فٹ کی بلندی پہ الٹا لٹکا ہوں, بٹ 1000 فٹ تو پتہ نہیں, مذاق کر رہا ہوں, شاید 200-300 فٹ ہوگا, but it doesn't give me the fear because I am secure کہ یار اس نے جو پکڑا ہوا ہے نا میں کہیں نہیں جانے والا. And then that makes it bearable. So یہ تو میں ایسی رائڈس کی ایگزامپل دیتا جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ٹاپک ایسا رکھوا دیا ہے, تو میں نے کہا یار فاسٹن یور سیٹ بیلٹ کو میں کیسے لے کے آؤں ٹاپک میں, دین تو دین ہے. سو ایکچولی دین بھی ایسا ہی ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے نا, اللہ رب العزت کے ساتھ جو میرا ریلیشن شپ ہے وہ دیٹ از لائک دیٹ سیکیورٹی, کہ کچھ بھی ہو جائے تو کیا ہوگا, زندگی کی جیسی مرضی آزمائش ہو, وہ رب کا تعلق وہ واحد آپ سمجھ لیں وہ آسرا ہے یا سہارا ہے which is going to keep me intact, which is going to keep me sane. اس لیے کہتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل یہ جو نا قدر اللہ, اللہ رب العزت نے جو تقدیر میں لکھا ہے, جیسے کہ لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے, اس سے دائیں بائیں کچھ نہیں ہونے والا. یہ انڈرسٹینڈنگ بلیور کو سین رکھتی ہے. ادروائز جتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز ویسٹ میں ہیں, اس لیے انہوں نے سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ بلیور کو سکھا رہے ہیں کہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹا, تم نے تھوڑی اٹھانا ہے. اللہ رب العزت is the one who is making you go through it just to see کہ تم اللہ کو پکار رہے ہو کہ نہیں پکار رہے. اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی خود قرآن میں فرما دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں ضرور بضرور آزماؤں گا. کس سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف سے بھی اور قحط سے بھی, فوڈ شارٹیجز سے بھی. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہارے آؤٹ پٹ سے, تمہاری پروڈکٹیوٹی سے, اور تمہاری اپنی جانوں سے کہ جان کا نقصان ہو جائے گا. وَالثَّمَرَاتِ, اور جو تمہارے فصلیں ہیں یا آپ اسے فیکٹری کا آؤٹ پٹ کہہ سکتے ہو, اس کی کمی بیشی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. ہوگا تو صحیح, میں بھی آزمایا جاؤں گا, آپ بھی آزمائے جائیں گے, بٹ وہ دین واحد سیکیورٹی ہے which is going to keep me intact. That's the reason دین اڈاپٹ کرنا ہے. That's the reason کہ دین میری زندگی میں ہونا چاہیے. اور دین بائی ڈیفالٹ میرے لائف سٹائل کا پارٹ ہونا چاہیے. لائف سٹائل کا پارٹ. The first thing that we should be doing in our entire life is کہ دین کیسے فٹ ان کرنا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ جب انسان پھنس جاتا ہے نا, اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. چاہے وہ بزنس حالات کی وجہ سے ہے, چاہے وہ بچوں کی بیماری کی وجہ سے ہے, چاہے وہ آپ کے ریلیشن شپس میں اوپر نیچے ہو گئی ہیں چیزیں, اب کیا کروں. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن میں کہ یہ جو ایمان اور اللہ رب العزت کا تعلق ہے نا, یہ انسان کو بلڈ اپ کرتا ہے ٹوورڈز دی سولوشنز. والذین جاہدوا فینا, جس وقت پھنسے ہوئے ہو نا اس وقت مجاہدہ کس کی طرف کرو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی مجاہدہ کرتا ہے فینا, ہماری طرف, یعنی کہ اللہ کی طرف, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم ضرور بضرور, وہی رب جو اوپر کہہ رہے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ, سیم سیگا استعمال ہو رہا ہے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, تو ہم اس کو گائیڈ کریں گے towards multiple pathways that are leading to us. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, بٹ کس کی طرف. ہم جب پھنس جاتے ہیں نا, تو پھنسنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, جیسے دلدل ہوتی ہے. اگر کوئی انسان دلدل میں پھنس جائے اور وہ جتنا مینوور کرنے کی کوشش کرے گا اتنا اور دلدل میں پھنسے گا. اس کا آسان حل یہ ہے کہ کوئی رسی دے اور آپ وہ رسی پکڑ کے باہر آ جاؤ. ہم بھی جب اس دنیا کی آزمائش کی دلدل میں پھنس جائیں نا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ اگر کوئی بھی ہماری طرف چلنے کی کوشش کرے گا تو ہم ضرور بضرور اس کو باہر نکالیں گے, ضرور ضرور اس کو اس کی طرف لے کے جائیں گے جو کیا ہے, جو اللہ رب العزت کا رستہ ہے. But the problem is کہ یہ کس کو یاد آئے گا, جس کا زندگی کا پیٹرن ایسا ہے,
جو بائی ڈیفالٹ اپنے آپ کو دین کے سٹراپس کے اندر رکھتا ہے, جو بائی ڈیفالٹ اپنے رب کو یاد کرنے کا عادی ہے, جو بائی ڈیفالٹ سب سے پہلے اس کی نظر ہی رب پر جاتی ہے. ادروائز یہ ہوتا نہیں ہے. اس کی میں نے اتنی دفعہ پریکٹیکل اگزامپل دی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر پہ. ایک ڈاکٹر, دو ڈاکٹر, تین ڈاکٹر, ایک ہاسپٹل, دوسرا ہاسپٹل, یہ علاج, وہ علاج. اور جب مایوس ہو جائیں, کیونکہ ہمیشہ دنیا میں پھنسے رہے ہیں نا, جب مایوس ہو جائیں تو رب یاد آتا ہے. That is like trying to find Allah Rabbul Izzat post accident. کہ جب ہاتھ سے نکل گئی بات اب اللہ یاد آ رہے ہیں. کبھی ہوا ہے کہ ہم نے سٹارٹ پہ اللہ رب العزت کو یاد کیا ہو؟ ایگزام کی تیاری بھی کر رہے تھے, ایگزام کر بھی رہے تھے, یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں ہے, کرنا تو ابھی بھی ہے, یہ تو نہیں فرشتے اتر کے کریں گے. بٹ یہ کیا ہے کہ ایگزام برا ہو جائے تو میں یونیورسٹی کے بچوں کو کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں یا اللہ انسٹرکٹر کو نظر نہ آئے, ہاں کسی طرح یا اللہ ایک دفعہ پاس ہو جاؤں. سبحان اللہ. بٹ یہ ایگزام کی تیاری سے پہلے بھی کر سکتے تھے. جس وقت سمجھ نہیں آ رہی ایگزام میں تو اس سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے تھے. بٹ ہم یہ کرتے نہیں ہیں. ہمیں یاد تب آتا ہے جب بات حد سے باہر ہو چکی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے بندے تو مجھے یاد کر, تو مجھے اپنی آسانی میں یاد کرے گا, میں تجھے تیری تنگی میں یاد رکھوں گا. تو مجھے اپنی خوشی میں یاد رکھے گا, میں تجھے تیرے غم میں یاد رکھوں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکرونی, تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک دفعہ حدیث سنی تھی نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھے اپنی محفل میں یاد کرے گا, میں تجھے تیرے سے بہتر محفل میں یاد کروں گا. تو مجھے اپنے اندر یاد کرے گا, میں تجھے اپنے اندر یاد کروں گا. اللہ اکبر. بٹ ہم یہ دین کو اس طرح دیکھتے نہیں ہیں. We are too dependent on the fact that I have to do it. Yes, of course I have to do it. But I have to get His help in order to do it. اور یہ دھوکہ میں پڑتا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ایسی ہے. دنیا ہے ہی دھوکے کا گھر. And جس وقت اللہ رب العزت, and that is one of the problems that I have with this secular way of life. جس میں کہتے ہیں نا کہ اللہ فری لائف, اللہ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہمیں. ہم صرف کرائسس موڈ میں اللہ کو یاد کرنے کے عادی ہیں. جب چیزیں اپنے کنٹرول میں ہو نا, سیلز صحیح جا رہی ہو, کاسٹ کنٹرول میں ہو, ڈالر بھی اوپر نہ جا رہا ہو, تو بھول گئے اللہ کو. یہ جب ڈالر 150 سے 250, 300, 350 پہ جا رہا تھا تو ہمارے بھی ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے. اب وہ آرٹیفیشلی چاہے ہے نا, اسٹیبلشمنٹ نے 280 پہ روکا ہوا ہے, اب ہم بھی چل ماحول ہیں کہ چلو یار فروری تک دیکھیں گے, پھر سوچیں گے. الیکشن کے بعد جب یہ شوٹ اپ کرے گا نا تو یہ بیان سے نکلتے ساری راتوں رات ڈالر آرڈر کریں. ہاں کیونکہ شوٹ تو کرنا ہے, اتنی دیر تک روکیں گے بیٹا. اب وہ پریشان ہو رہا ہے, کہتا ہے کتنی کیلکولیشن ہے جو میں نے کرنی ہے, ہاں کتنے % پیسہ میں ڈال سکتا ہوں ڈالر میں. That's what I'm saying. What I'm saying is کہ اب اللہ کو یاد کرنا ہے, اب اللہ کو یاد کرنا ہے. انفلیشن سے بچنے کے لیے پھر بھی ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے, بٹ انفلیشن سے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. یہ بات سمجھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ڈیوینسز کا ذکر قرآن میں کرتے کیا ہیں؟ اعلموا, جان لو کہ انما الحیات الدنیا, یہ جو پوری زندگی ہے نا, یہ دنیا کی حیات ہے, لعب و لہو, یہ کھیل تماشا ہے, کھیل تماشا ہے. اینڈ یو جسٹ نیڈ ٹو بی ویری ویری ایک سمپل ایکسرسائز کرنی ہے. وہ ایکسرسائز کیا ہے کہ جسٹ ان یور مائنڈ امیجن کہ میری موت واقع ہو گئی ہے اور اب میں قبر کے اندھیرے میں اکیلا ہوں. Every single thing that I'm looking at right now, think it from that perspective. تو then you would realize کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ کھیل تماشا ہے, کھیل تماشا. And by the way بڑا پریشان ہے پاکستانی. اور by the way this is not like میں صرف امیروں کی بات کر رہا ہوں, اب غریبوں کو دیکھ لو, سب بے فکر ہیں, سب بے فکر ہیں. وہ امیر سے امیر بھی ٹک ٹاک پہ لگا ہے, وہ غریب سے غریب بھی ٹک ٹاک پہ لگا ہے. عجیب. ہمارے کام کرنے والی کی شادی ہو رہی تھی تو میری اماں پریشان تھی, کیونکہ ہماری عورتوں کی ایک ہی پریشانی ہے کہ جی کام کرنے والی چلی گئی, آ گئی, لڑ پڑی, چھٹی کر گئی, بس ان کی ٹوٹل زندگی نا وہ دنیا اور ما فیہا کی جو پریشانی ہے وہ کام کرنے والیوں کے گرد گھوم رہی ہیں. تو اس کی شادی ہو گئی اور اس نے کہا جی اب میں کام نہیں کروں گی. اور میں کام کیوں نہیں کروں گی کہ اب میں چینل بناؤں گی اپنا کوکنگ کا. گیم آن ہو گیا نا. یہ مبشر صدیق نے بڑا کام خراب کیا ہے. اس نے بسم اللہ تو صحیح پڑھی ہے, بٹ بسم اللہ کے بعد والا جو کام ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. بیٹھے بیٹھے پیسے آئیں, بیٹھے بیٹھے پیسے آئیں, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھے بیٹھے پیسے آئیں. تو امیر سے امیر, غریب سے غریب کے اندر یہ دنیا کی کھیل تماشا کی باہر نہیں گئی, بیکاز رب نے کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا.
And then Allah Ta'ala says وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. یہ کیا ہے؟ یہ عیش و عشرت کی جگہ ہے اپیرنٹلی. اور پھر تم آپس میں کس مقابلے میں ہو؟ آپس میں ایک دوسرے سے گھمنڈ میں ہو کہ یار میں بہتر ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں آگے ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں آگے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. ہاں، کس کے فالوورز زیادہ ہو گئے ہیں؟ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کہی تھی تو نہ شادی کرتے ہیں نہ بچے پیدا ہوتے ہیں. تو آج کل سبسکرائبرز پہ جنگ ہو رہی ہے. وہ میرے 2.1 ملین ہے، وہ کہہ رہا جی میرے 2.2 ملین ہو گئے ہیں. اور وہ اولاد تو پیدا کرنی پڑتی تھی نا. یہ پیڈ سبسکرائبرز ہوتے ہیں کہ یار میں تجھے پے کر رہا ہوں کہ تم مجھے سبسکرائب کر لے، لائک گڈ لک. میں تجھے یہ پیسے دے رہا ہوں کہ تو مجھے اچھا ریویو دے دے. اس سے زیادہ کھیل تماشا کیا ہو سکتا ہے؟ اور لائک کتنا انسان بے وقوف ہو سکتا ہے کہ فراز صاحب میں آپ کو 1000 روپیہ دوں کہ فراز صاحب آپ میری تعریف کریں، اور فراز کہ سر آپ کتنے اچھے، آپ نے 1000 دیا اور میں خوش ہو رہا ہوں. That's like what paid advertisement is. پاگل ہے ہم کہ اپنے ہاتھ سے پیسہ دیتا ہوں اور پھر اس تعریف کو سن کے کہتا ہوں ہاں میں بھی کوئی چیز ہی ہوں گا نا تعریف کر رہا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی کھیل تماشکی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وقت فزیکل سپورٹس تھے نا، تو جا کے کھیلتے تھے، کوئی خون پسینہ لگتا تھا تو کوئی مزہ بھی آتا تھا. اب آپ اپنے ابا کا ہارڈ اینڈ پیسہ کمایا ہوا وہ آن لائن گیمز پہ لگا دیتے ہیں. وہ آن لائن پیمنٹ کرتے جا رہے ہیں، ڈالر آفٹر ڈالر، ڈالر آفٹر ڈالر، کہ جی وہ میری آن لائن ورتھ بڑھ رہی ہے. وہ ورتھ کیا ہے؟ کہ یہ جو میرا پلیئر ہے نا، اس نے جو کٹ پہنی ہے یہ کسی اور نے نہیں پہنی. سبحان اللہ، یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں تو باپ سے پوچھ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے. There's a friend of mine, اس کہ وہ بزنس کر رہے ہیں آن لائن کٹس بیچنے کا. میں کہ کون سی کٹس؟ اسپورٹس کٹس؟ نہیں، آن لائن اسپورٹس کی انڈسٹری میں جو آپ کا پلیئر ہے، لیبل ٹینس کھیل رہا ہے یا فار ایگزامپل کاؤنٹر اسٹرائک کھیل رہا ہے، تو اس نے جو یونیفارم پہنا ہے نا وہ کسی اور نے نہیں پہنا. وہ $2.1 کا میں نے بیچا تھا، 1.4 کا خریدا تھا. لائک کمال نہیں ہو گیا؟ کتنا بڑا انسان پاگل ہو سکتا ہے، بٹ بہت مزہ ہے. And there is somebody playing with our minds, by the way. There is somebody who's got invested in this. کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سوچیں ہی ہوں. انہوں نے کہا فزیکل ورلڈ میں تو میں کچھ کر نہیں سکتا، ڈیفینس کی قیمتیں بڑی اونچی ہیں یار. ڈیفینس کیا ستو قتلہ قابو نہیں آتا آج کل، ڈیفینس تو بہت آگے ہے. تو وہ کہتے ہیں میٹا ورس میں آپ خرید لیں. وہ ابھی جب انڈیا مون پہ لینڈنگ ہوئی تو مجھے پتہ نہیں، میری آئیکھیں بتا رہی تھی، کون بتا رہا تھا کہ جو انڈین بلینئرز ہیں نا اور ٹاپ فلم سٹارز ہیں، انہوں نے مون پہ خریدی ہوئی ہے زمین. حول ولا قوت الا باللہ. ہم بچپن میں وہ ایک لطیفہ سنتے ہوتے تھے کہ وہ ایک سکھ تھا تو وہ کھڑا ہوا تھا تو وہ یوں بگ بینگ کو دیکھ رہا تھا. وہ بگ بینگ جو ہے نا گھڑی ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا تھا. تو پاس آیا، اس نے کہا جی سردار جی خریدنی ہے گھڑی؟ تو نے کہا جی ہاں خریدنی ہے، تو بیچ رہے ہیں؟ میں کہا جی ہاں جی میں بیچ رہا. یعنی کنے دی؟ یعنی 1000 روپے دی. وہ سردار جی اس کو 1000 روپیہ دے دیتے ہیں، لو مجھے دے دے. سردار جی تھے کھلو میں سیڑھی لا کے آنا. تو سردار جی وہ چلے جاتا ہے، وہ آتا ہی نہیں. سردار جی بیچارہ دیکھتا رہتا ہے. اگلے دن سردار جی پھر وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو جب وہ اب اس گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہی بندہ پھر سے آ جاتا ہے، کہتا ہے سردار جی گھڑی لینی ہے؟ کہ تو بیچ رہے ہیں؟ ہاں کنے دی؟ 1000 روپے دی. وہ 1000 روپیہ اس کو پھر دے دیتا ہے. تو اب وہ جانے لگتا ہے تو سردار کہتا ہے نا آج تو ادھر ہو کہ میں آپ سیڑھی لا کے آواں گا. تو سردار جی سیڑھی لینے چلے جاتے ہیں. یہ بچپن میں ہم جوک سنا کرتے تھے یار. And now what's happening is کہ آپ کو چاند پہ اور مارس پہ زمین بیچی جا رہے ہیں اور آپ اپنا ہارڈ اینڈ منی لے کے تو وہاں پہ زمین خرید رہے ہیں. لائک گڈ لک. یہ جب زیادہ آ جائے نا پھر ایسا ہی ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتی بندے کو، جی اب میں صرف اس بات پر خوش ہوں کہ چاند پہ میرا پلاٹ ہے. جیسے پاکستان کے امیر اس طرح خوش ہیں کہ آرمی نے ان کو ڈی ایچ اے فیز 14, 15, 24, 34 میں بھی زمینیں بیچتی ہیں. وہ امرتسر میں ہوگا جی. تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب نے کہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے وہ کسان ہوتا ہے نا تو وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ اوہو کیا میں نے اگا لیا ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ کیا ہے، وہ سوکھ مر جاتا ہے، سب پتے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر بس بن جاتا ہے کھایا ہوا. کہ وہ جو ایک دفعہ آپ کو کھیتی نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک سائیکل کے بعد all of it gets destroyed، ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص
جو وہ والعصر ان الانسان لفی خسر کی ریالٹی کو ریلائز نہ کر پایا اور اس کھیل تماشے میں پڑا رہا، اس شخص کے لیے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. دو ہی آپشنز ہیں اینڈ پہ، یا اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے اس شخص کے لیے جو کھیل تماشوں میں لگا رہا، اور وہ جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے تو اس کے لیے پھر انجام بھی ویسا ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے رضا کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ keeps it very clear. اینڈ یہ جو آج کا دوسرا ڈیلیما ہے نا کہ سر کوئی بیلنسڈ بات بتائیں، یہ کیا آپ ایکسٹریمسٹ باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں، کوئی بیلنسڈ رستہ بتائیں کہ میں بھی لگا رہا ہوں اور جنت بھی مل جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا شدید عذاب ہے یا رب کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی رضوان کا پروانہ ہے. یہ بیچ میں کوئی اور کیٹیگری ایگزسٹ نہیں کرتی. آر یا پار والا سین ہے. یو گٹ ٹو پک اینڈ چوز. Either you pick up Jannah, and if you don't pick up Jannah, عذاب شدید. At least ہم گراؤنڈ ریالٹی پہ تو کلیئر رہیں، بٹ جو گراؤنڈ ریالٹی میں نہیں کلیئر، پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے مگر ایسی دھوکے والی لذت جس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. دھوکے والی لذت. اچھا، یہ نہیں کہا کہ صرف دھوکہ ہے، کیونکہ لذت ہے. اس سارے دھوکے میں اگر لذت نہ ہوتی تو میں اور آپ شاید اتنے جلدی سے ٹریپ میں نہ آتے. بٹ اللہ فرما رہے یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف دھوکہ ہے، لذت بھی ہے ساتھ، بٹ یہ دھوکہ ہے لذت کا. It's just like that illusion کہ اینڈ پہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا. اس کی مثال جنک فوڈ کی مانند ہے نا، کہ وہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے ٹیسٹ ضرور آتا ہے بس، بٹ اس سے نیوٹرینٹس ملے ہیں کہ نہیں ملے، اس سے کچھ حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں. اینڈ اس دھوکے سے اللہ رب العزت نے نہ اپنے نبی کے تھرو ہمیں نکالنے کا پورا پلان دیا تھا. 1 صحابی 2 صحابی، انسان حیران ہوتا ہے پڑھ پڑھ کے کہ وہ کفر کی انتہا پہ تھے، لیکن ایک دفعہ جب یہ سمجھ آ گیا نا کہ انسان خسارے میں ہے تو پھر ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. آپ عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھ لو، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو پڑھ لو، ایک ایک عجیب صحابی ہے. وحشی جس نے اپنی آزادی کی خاطر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تو جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور جب پڑھ لیتا ہے تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کہہ سکتے. حالانکہ آپ کے دل میں تکلیف بہت ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن آپ پھر اسے کیا فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی آؤ میری محفل میں تو پیچھے بیٹھا کرو، بیکاز when you're in front of me آپ کو دیکھتے ہی مجھے حمزہ یاد آتے ہیں. اللہ اکبر. بٹ ہم کیا کہتے ہیں؟ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں جس سے اللہ راضی ہیں. اللہ راضی ہیں. اور اللہ کیوں راضی ہیں؟ کہ ایک دفعہ آنکھیں کھلنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھا. یہ وہی وحشی جنہوں نے پوری عہد میں ایک کام کیا تھا اور وہ تھا کہ حمزہ کو نیزہ مارا تھا. یہ وہی وحشی عرصہ گزرتا ہے اور مسیلمہ قذاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد بنو حنیفہ جو تھا اس کے قبیلے میں ایک مسیلمہ قذاب تھا، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور جب وہ دعویٰ کر دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو سب سے مشکل جنگ تھی وہ اس کے خلاف تھی، کیونکہ بڑی پاپولیٹڈ قبیلہ تھا بنی حنیفہ. تو مسیلمہ یہ وحشی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پوری جنگ میں ایک مشن تھا کہ اگر میں قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے پیش ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو اس شرمندگی سے جو حمزہ رضی اللہ عنہ کی میرے دل میں ہے شاید میں اپنے آپ کو بچا پاؤں. تو مسیلمہ کو یہ مارتے ہیں. پوری جنگ میں ایک ہی مشن تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دھوکے کی زندگی سے باہر آ گئے تھے. دھوکے کی زندگی سے باہر آ گئے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ از لائک ہم سوچتے ہیں نا کہ یار کتنا مشکل ہے، تو ان کے لیے کتنا مشکل تھا. ون آف دا ریچسٹ ینگ مین ان مکہ. لباس کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں ایسا. پرفیوم، یعنی آج کل ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈیزائنر پرفیوم، بٹ دس از لائک ایون وے فار دین دیٹ، کیونکہ ہر پرفیوم یہ نا ماس لیول پروڈکشن ہو رہی ہے. تو نہ سیکھے کہ 3000 پرفیوم پروڈیوس ہو کے آگے کوئی بھی خرید سکتا ہے، نہیں.
اس وقت پرفیوم کسٹمائزڈ ہوتے تھے، تو ان کی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے کہ مصعب گزرا ہے. اتنا مہنگا اور اتنا لیوش لائف سٹائل. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلتے دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ یہ وہ مصعب ہے جو جیسے کہتے ہیں نا جیول آف مکہ. یہ مکہ کا وہ ہیرا تھا جس کی زندگی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ امیر ترین ماں کا بیٹا. بٹ دین قبول کرنے کے بعد اب حال کیا ہے کہ اتنا بھی لباس نہیں ہے کہ پوری طرح سے ستر چھپ سکے. اللہ اکبر. احد میں جب شہید ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا واقعہ آتا ہے کہ اگر ہم سر کور کر رہے ہیں تو پاؤں انکور ہو جاتا ہے، اور اگر پاؤں کور کرتے ہیں تو سر انکور ہو جاتا ہے. کہ اتنا کپڑا بھی نہیں ہے اس مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے جو کہ مکہ میں کیا جول کی طرح زندہ رہتے تھے. تو آپ نے فرمایا سر کور کر دو اور نیچے کھجور کی چھال ڈال دو. بٹ یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ میں مصعب سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں. یہ میں سوچتا ہوں کبھی کہ میں قیامت کے روز اپنے نبی کے پاس پہنچوں اور مجھے یہ سننے کو ملے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. کیونکہ اس مشکل میں it's not easy especially in the time period that we live in. مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے بڑا مشکل ہے کہ انسان کیسے کہے کہ ہاں یار میں مولوی ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کی خاطر، بس اللہ کا حکم آ گیا بات ختم ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. neither can you slow down، کمزور نہیں پڑ سکتے اور نہ ہی غم کرو. وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مؤمن ہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مؤمن ہو. تو اللہ رب العزت گارنٹی تو کر رہے ہیں، گارنٹی کر رہے ہیں، بٹ ہم اس گارنٹی کو لینے کو تیار ہیں کہ نہیں. And we can start right now. ابھی اسی وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کی ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ جس نے توبہ کی، رجوع کیا، واپس اللہ کی طرف کنیکٹ کیا اور ایمان لا کر نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ میں ان کی گناہوں کو بدل دوں گا ان کی نیکیوں میں، ان کے گناہوں کو بدل دوں گا ان کی نیکیوں میں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وہ غفور الرحیم بس میرا اور آپ کا ویٹ کر رہا ہے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں اور آپ وہ ایسے ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں. And it's bound to happen. It's just like stupidity کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھیں کہ نہیں یار میرے ساتھ آزمائش نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی ڈیزرو کرتا تھا کہ اس دنیا میں جس کو بالکل نہ آزمایا جائے تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی میرٹ پہ کرائٹیریا کے پورے ہونے پر یہ ڈیزرو کرتا کہ اللہ اس کو نہ آزماتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. بٹ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ کہتا ہے آمنا میں ایمان لایا، وہم لا یفتنون، اور یہ اس سے آزمایا نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں میں ضرور بضرور آزماؤں گا تاکہ سچے اور جھوٹے کو الگ کر دوں. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ آزمائے نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں پتھر کھانے پڑے تھے. ایک ایک آپ کی زندگی کا جو لمحہ ہے نا وہ آزمائش کی ایکسٹریم پہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں. تو یہ جو دین ہے نا، یہ دین اس طرح ہونا چاہیے میری زندگی میں کہ میں نا امید ہونے کی بجائے اس کو اپنی زندگی بنا لوں. That's the reason we have to obey Allah رب العزت. جو میرے اور آپ کے لیے میسج ہے نا کہ کیوں نماز پڑھنی ہے. نماز صرف غم میں نہیں پڑھنی، غم میں تو پڑھنی ہے، یہ ہر حال میں پڑھنی ہے. جو ہر حال میں نماز پڑھ رہا ہے، جو بار بار اپنے رب کے سامنے یہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اہدنا، آپ ہدایت دیں، صراط المستقیم، یا اللہ آپ اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کریں، جو بار بار اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو ادھر بھی کامیاب ہوگا ادھر بھی ہوگا. یہ وہ ہے جس کو اپنا رب یاد رہے گا.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ جو سب سے پہلا تم سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہے. اگر یہ ٹھیک ہوئی نا تو باقی بھی آسان ہو جائے گا. ہاں, if you get this first question right تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی کر دیں گے, اور میں اور آپ اس پہلے سوال پہ ہی پھنس جائیں گے. کیوں پھنسیں گے؟ ہمیں اپنی نمازوں کا پتہ ہے. یہ نماز وہ سیٹ بیلٹ ہے جو مجھے ایکسیڈنٹ میں بچائے گی. سیٹ بیلٹ ایکسیڈنٹ کو نہیں ختم کرتی, ایکسیڈنٹ میں بچاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں آزماؤں گا, لیکن اس آزمائش میں سے نمازی گزر جائے گا. اور آزمائش میں سے نمازی کے گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو میں جب کہہ رہا ہوں کہ آزمائش آنی ہے تو اٹ ول بی لاس, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر فرما دیا نا کہ میں ضرور بضرور آزماؤں گا, خوف سے, جو سے, نقص من الاموال والثمرات. ہاں, تو وہ تو ہوگا, بٹ میں کیسے سروائیو کر جاؤں گا کہ رب پہ اعتراض نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ضرور بضرور ہمیں آزمائے گے, بٹ یا اللہ مجھ سے میری سخت سے زیادہ نہ آزمانا. تو وہ بندہ جو اپنی خوشی میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے غم میں اتنا نہیں آزماتے کہ وہ آپے سے باہر ہو. I need that namaz as a barrier between me and kufr, between me and Allah رب العزت کی نافرمانی. اس لیے قرآن پڑھنا ہے کہ اللہ میں آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں irrespective of whatever is going on in my life. یا اللہ آپ کا یہ لو لیٹر میں پڑھ کر اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہتا ہوں. اس لیے کہا تم میں سے بہترین انسان کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ کسی اسپیسیفک مولوی کی ذمہ داری تو نہیں تھی کہ میں اپنے بزنس میں لگا رہا ہوں اور وہ سیکھے سکھائے. کہا تم سب میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. That's the reason I need the Quran in my life. اور کب تک ہم ویٹ کرتے رہیں گے؟ And by the way, passage of time is not a solution. کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ فارغ ہو کر کروں گا مینز کبھی نہیں کروں گا. یہ جو ہمارا دھوکہ ہے نا کہ آگے چل کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پھر میں آرام سے سکون سے دین کروں گا, اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہو سکتی. کیونکہ آگے صرف موت, اور موت کے بعد یا تو خوشی ہوگی یا مسئلہ شروع ہوگا, اور اس مسئلے میں nothing is going to count. اس میں کہنا کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یار کسی موقع پہ پہنچ کے ٹھیک ہوں گا. آج قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے, آج اس قرآن کے ساتھ جڑنا شروع کرنا ہے. That's the reason you have to remember Allah Rabbul Izzat. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ uttering of these words Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar is dearer to me than anything over which the sun rises. ہم پھنسے ہوئے ہیں, گاڑی اپ گریڈ کرنی ہے, فون اچھا لے لیں, گھر اور بڑا بنا لیں. Not like وہ نہ کرو, ضرور کرو, بٹ یہ کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ان تمام آسائشوں کے بغیر دنیا سے چلے گئے. اور کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ مائنڈ سیٹ ہی فرق ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں, کیا خود کام کر کر کر, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی جا کے مانگ لو. سارے مسلمانوں کا حق ہے تو ان کا حق نہیں ہے. پر وہ بیٹی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس حال میں کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ غلام سے بہتر چیز نہ دوں تو کیا دی؟ تسبیحات فاطمہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں, ہاں, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اینڈ بائی دا وے بیئر منیمم ایک دفعہ گولڈ کی چین پہنی ہے, اور یہ نہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کوئی حرام کام کر رہی ہیں, تو کر ہی نہیں سکتی. بٹ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نے جہنم کی چین کیوں پہنی ہوئی ہے؟ سمجھ جاتی ہیں, جا کے فوراً صدقہ کرتی ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ پسند نہیں کیا, لیکن مجھے اور آپ کو کہا کہ کبھی اللہ کو بھی یاد کرو, کبھی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. یہ جو اتنا وقت دنیا میں ضائع کر رہے ہو, اس میں سے کچھ وقت اللہ کے لیے بھی لگا دو. یہ جو اتنا مال دنیا میں اپنی آسائشوں کے لیے کر رہے ہو, اس میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دو. That's the reason I need to have this. اور یہ علم حاصل کرنا میرے اور آپ پہ فرض ہے کہ میرے لمحے لمحے میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. That's دین کا علم. دین کا علم قرآن کو رٹنا نہیں ہے, دین کتابیں رٹ لینا نہیں ہے. دین کا علم یہ ہے کہ اس حال میں میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے,
اور وہ کون سا کام ہے جس میں رب سب سے زیادہ راضی ہوگا؟ یہ علم اور پھر اس پر عمل، کہ اللہ نہ صرف یہ کہ مجھے یہ پتا ہو کہ آپ کس بات پر راضی ہوں گے، میں وہ عمل کر بھی سکوں. تو یہ شخص جس حال میں بھی ہوگا، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن اس کے بھی آ رہے ہیں، بٹ یہ سیکیور ہے. جسٹ امیجن کہ وہ دنیا میں کون سے اسباب کتنا سیکیور کر سکتے ہیں انسان کو. جو انسان اپنے رب کے ساتھ جڑا ہے وہ کتنا سیکیور ہوگا. جو اللہ رب العزت پکارتے ہیں حی علی الصلاح، تو وہ دوڑتا ہے فلاح کی طرف. تو اس کو جس کو فلاح ملی ہوگی اس کو کتنا نقصان دے سکتا ہے. That is something which is missing in our life. وہ انسان جو اپنے ہر حال میں رب کا شکر گزار بننے کا عادی ہے، تو اس کو تو اللہ نے گارنٹی کر دی نا، ان شکرتم لازیدنکم، تم میرے شکر گزار بنو میں اور بڑھا دوں گا، اور بڑھا دوں گا. اتنی نعمتیں دیں گے کہ ہم سے سنبھالی نہ جائیں. اور پھر like there are so many حقوق العباد which are part of this. Maintaining family ties. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. Not because they deserve it. They might not deserve it. But I'm doing it for his sake. دیکھو میں کچھ ڈیزرو کرتا ہوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں رب میرا خیال رکھے. ہاں، لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ رب میرا خیال رکھے despite the fact that I don't deserve it, then that's the attitude that you need to have towards others. کہ جس کے ساتھ بھی میں تعلق میں آ رہا ہوں، اس تعلق کی بنا پر صرف اس لیے نیک ہونا ہے کہ رب چاہتے ہیں، اس لیے خیر کرنی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے کیونکہ اللہ راضی ہوں گے. let alone کہ وہ خونی رشتہ بھی ہو. سبحان اللہ. اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار کے ساتھ کیوں اچھا ہونا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس نے میری مخلوق کا خیال کیا، اب میں اس کا خیال کروں گا. اینڈ بائی ڈیفالٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ وائی واز اٹ نیمڈ سیٹ بیلٹ؟ بیکاز یو ڈو دیٹ بفور دا کرائسس. یہ نہیں کہ اب زندگی میں پریشانی آ گئی ہے تو وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے کہ اس وقت اللہ یاد آ جائے کہ یار کس کو صدقہ دوں، ہاں کون سا غریب میرے پاس رہتا ہے اس کی ضرورت پوری کرو، کون سا رشتہ دار پریشان ہے پریشانی دور کرو. وہ تب بھی ہیلپ کرے گی، بٹ ان آرڈر ٹو سروائیو یو شوڈ ہیو ڈن اٹ اینی ویز. یو شوڈ ہیو ویٹڈ کہ اب حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں تو اب مجھے خیال آیا ہے. اور کتنا کرنا؟ جتنا کر سکتے ہو، کتنا کر سکتے ہو. تو اصول یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ always works from our perspective in percentages but rewards in multiples. کہا 2.5% زکات دو، اور پھر کہا 1 صدقہ دو گے کم سے کم 10 گنا لوٹاؤں گا. میرے سے جو ہے اس کا پرسنٹیج مانگتے ہیں، سب نہیں مانگتے. سب تو رہبانیت کو کہتے ہیں. کہا جو وقت ہے اس میں سے کچھ وقت دے دو، جو مال ہے اس میں سے کچھ مال دے دو، جو ایفرٹ ہے اس میں سے کچھ ایفرٹ دے دو. I'll reward you in multiples. اللہ اکبر. ایسا سودا کون کرتا ہے؟ آج اگر آپ بزنس ٹرمز میں کہو نا یار 15-20% ROI ہے تو that's considered to be a very good business. ہاں، اس ROI کو میکسیمم کیا 30-40% تک ROI چلا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت 30-40% نہیں 30-40 گنا کی بات کر رہے ہیں کہ میرے بندے تو کر، میں تجھے ملٹیپل کر کے دوں گا. اور یہی ٹائم ہے. اصل مسئلہ جس پہ میں نے شروع میں فوکس کیا تھا that was کہ اگین کہ اس زندگی میں جو اللہ آزما رہے ہیں اس آزمائش سے کیسے گزرنا ہے. But that's not the real thing. اس زندگی میں کبھی غم نہ آیا، اس زندگی میں کبھی بیماری نہ آئی، اس زندگی میں کبھی مشکل نہ آئی، پھر بھی موت کے بعد ایک آزمائش ہے. یہ سب اس لیے کرنا تھا کہ اگر یہ زندگی بغیر اپیرنٹ جس کو میں پریشانی کہتا ہوں اس کے بغیر بھی گزر گئی تو اس حقیقی پریشانی سے بچانا اسی دین نے ہے. اس حقیقی پریشانی سے بچانے کے لیے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے میرے پاس. That's the reason اللہ تعالیٰ says in Quran یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ سے ڈرے بغیر اگلا کام ہو نہیں سکتا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کہ تمہارے جان نے وہ آگے کل آنے والے کے لیے کیا بھیجا ہے. What's the investment that you've done for that part?
کتنی زمینیں جائیداد وہاں خریدے ہیں، کیونکہ وہاں بھی زمینیں جائیداد ہے بائی دا وے. کہا نا سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں پلاٹ ملنا ہے. تو وہ جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی یار کتنا مشکل ہے، کتنا پائی سیو کر کے اب ایک پلاٹ لیتے ہو، ہاں کتنا ٹائم لگا کے گاڑی لیتے ہو، ایک سبحان اللہ کہنے پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں. ایک کسی کی تکلیف دور کر دینے سے، ایک اچھا مشورہ دے دینے سے، ایک کسی کے لیے خیر کا کام کر دینے سے کنٹینیوس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Have to see what I'm investing in that world. میرا تو پرسپیکٹیو ہی ہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیونکہ یہ اللہ کے ڈر کے بغیر ہو نہیں سکتا. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے کو جاننے والی ذات ہے. میں اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے رب کو نہیں دھوکہ دے سکتے. تو اللہ کے ساتھ یہ تعلق کیوں؟ تاکہ اس سفر میں مجھے کہیں مشکل نہ آئے، اور اس سفر کے انجام پہ اللہ رب العزت کامیابی دیں. جب تک میں اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں گے نہیں نا کہ اس سفر کا اینڈ رزلٹ کیا ہے، اور وہاں پہنچ کر کامیابی اللہ کس کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں گزر بلال رضی اللہ عنہ کی بھی گئی، اور گزر عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی گئی، گزر عبد الرحمن بن عوف کی بھی گئی. But the problem is وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ میں you will see the entire spectrum. غربت کی انتہا، مشکل کی انتہا، اور اپیرنٹلی آپ کہیں کہ جی دنیا کے اسباب کے مطابق آسانی. اور one thing is constant کہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے دنیا سے گئے، اس لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. That should be the only worry the mean you have. اس پہ ٹکا کے محنت کرنی ہے، اس پہ ٹکا کے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت میرے اور آپ سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہم قبر کو روشن کرنے والا ہو، جو حشر کے میدان میں کام آنے والا ہو، جو اللہ رب العزت کو ہم پر رحمت کی نظر ڈالنے والا عمل ہو. اللہ تعالیٰ ویسی زندگی دیں، ویسی ہی موت دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے دین کے رستے پہ چلا لیجئے. اے کریم آقا ہمیں وہ احتیاط والا رستہ نصیب فرما جو گناہوں سے بچا بچا کے لے کے جائے. اے کریم آقا آپ کی نافرمانی کے رستے پہ نہ چلائے. اے کریم آقا یا اللہ آپ کو ناراض نہ کر دے. یا اللہ ہمیں وہ زندگی دے جو آپ کو راضی کرے، وہ موت عطا کر جو آپ کو راضی کرے. یا اللہ قبر کو زندگی کا بہترین دن بنا دیجیے گا. یا اللہ قبر کی رات کو زندگی کی بہترین رات بنا دیجیے گا. یا اللہ حشر کے میدان میں اس حال میں آپ کے سامنے کھڑے ہوں کہ آپ راضی ہوں. یا اللہ اگر آپ راضی ہو گئے سب خیر ہے، اور اگر آپ ناراض ہو گئے ہمارا کیا بنے گا. یا اللہ اس دن کی ناراضگی سے بچا، اس دن کے غضب سے بچا، اس دن کی یا اللہ ذلت سے بچا. اے کریم آقا ہم تو دنیا کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے. اے کریم آقا اس دن ذلت کیسے برداشت کریں گے؟ آپ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے. ہم سے تو دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ اس دن تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ آپ معاف کر دیجئے. یا اللہ آپ کرم کر دیجئے. یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ جس کے دل میں جو نیک تمنا اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے. جس کی زندگی میں جو مشکل ہے اپنے فضل و کرم سے آسانی میں بدل دیجئے. اے کریم آقا ہر بات پہ آسانی والا معاملہ فرما دیجئے. دنیا اور آخرت میں آسانی والا معاملہ فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.